بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جب سے اے پی سی ہوئی ہے روز کوئی نہ کوئی نئی کہانی جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ جس دن اے پی سی ہوئی اس میں جو مطالبہ کیا گیا تھا، بہت سے مطالبات تھے۔ ایک مطالبہ یہ تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو پاکستان کی سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ جواب میں خبر سامنے آ گئی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جی کہ اس اے پی سی سے کچھ 3 دن پہلے یعنی جمعرات کو، یہ اتوار کو ہی تھی اے پی سی، اور جمعرات کو ایک ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف کے ساتھ کچھ پارلیمانی لیڈروں کی۔ خیر وہ تفصیل تو اس میں نہیں تھی جو خبر آئی تھی، پھر وہ بعد میں شیخ رشید صاحب نے آ کے وہ کہانی بیان کی کہ جی کہ جس میں جو پاکستان کے بڑے پولیٹیشین ہیں اس وقت، پارلیمانی لیڈرز ہیں، بلاول بھٹو اور شہباز شریف صاحب، یہ بھی شریک تھے۔ اور تاثر یہ دینے کی کوشش تھی کہ شاید جو پولیٹیشین ہیں وہ جا کے خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں اور فوج سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جی کہ ان کے مطلب کا کوئی کام کر دیا جائے یا اپنے مطلب کا کام نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ٹھاک جواب آیا اس کے مقابلے میں، کسی نے انکار نہیں کیا اور کہا کہ جی کہ ہمیں تو بلایا گیا تھا گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے والے معاملے کے اوپر، اس کو بھی حالانکہ اے پی سی میں کور کر لیا گیا تھا کہ وہ جو بھی کارروائی کرنی ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بڑی احتیاط کے ساتھ ہونی چاہیے، اور وہاں پہ جو الیکشن ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ لوگوں کے شکوک و شبہات اس پہ نہ کھڑے ہوں۔ تو یعنی جواب سامنے آ گیا جس سے تاثر زائل ہو گیا کہ جی کہ جس طرح تاثر دیا جا رہا تھا کہ سیاستدان جا کے کوئی خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں، تو وہ خفیہ ملاقات تھی نہیں۔ ہاں البتہ اس کو خفیہ رکھنا ضروری تھا کیونکہ میزبان کی طرف سے یہ مطالبہ تھا، آئی ایس آئی کے میس میں یہ والی ملاقات ہوئی تھی۔ خیر اس میں جو بھی باتیں ہوئیں وہ اس پر بات کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ مقصد یہاں پہ جب حل نہ ہوا تو پھر ایک اور ملاقات کی کہانی سنا دی شیخ رشید صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ شہباز شریف صاحب 2 دفعہ ملے گئے، ایک دفعہ 3 گھنٹے ملے ہیں اور ایک دفعہ 5 گھنٹے کی انہوں نے ملاقات کی۔ ایک ڈنر پہ تھی اور ایک چائے سلاد کے اوپر تھی۔ یہ چائے سلاد والی کمبینیشن جو ہے یہ بھی ایک سائنس ہی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چائے سلاد پہ کون سی ملاقات ہوتی ہے۔ بہرحال پھر اس پہ بھی جب بات نہ بن سکی تو پھر ایک اور خبر آ گئی کہ جی کہ بلکہ ایک خبر لیک کروا دی گئی۔ خبر وہ لیک ظاہر ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے ہی کروائی گئی تھی، خصوصاً مجھے تو لگتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون نے ہی وہ لیک کروائی، اور وہ طلعت حسین صاحب کے ہاتھوں لیک ہوئی وہ والی خبر۔ انہوں نے بتایا کہ جی کہ نواز شریف کا ایک نمائندہ جا کے ملا ہے چیف آف آرمی سٹاف سے، جس میں غالباً ڈی جی آئی ایس آئی بھی شامل تھے، اور اس میں نواز شریف کا ایک پیغام پہنچایا گیا تھا۔ اس خبر کے مطابق نواز شریف نے کوئی ریلیف نہیں مانگا تھا۔ بہرحال ہم اس پہ پھر بات کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل یہ والی بات کھل کے کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ جو محمد زبیر ہیں، جنرل عمر کے بیٹے، لیفٹیننٹ جنرل ٹائرڈ محمد عمر، غلام عمر صاحب، ان کے بیٹے اور اسد عمر کے بھائی، یہ 2 دفعہ ملے ہیں اور ان کی درخواست پہ یہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں یعنی آرمی چیف سے کہا گیا کہ، اور بات ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق بات وہ مریم نواز کی اور نواز شریف سے متعلق انہوں نے کی تھی، لیکن وہ انکاری ہیں اس سے زبیر صاحب۔ وہ بھی کل ٹی وی پہ آگے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی کہ میں نے بیٹھتے ہی جو پہلا جملہ کہا تھا وہ یہ تھا کہ جی میں نہ اپنے لیے کوئی ریلیف لینے آیا ہوں، نہ مریم نواز کے لیے ریلیف لینے آیا ہوں، نہ نواز شریف کے لیے ریلیف لینے آیا ہوں۔ تو پھر ظاہر ہے کہ پھر کوئی موسم کے اوپر بات کرنے گئے ہوں گے۔ ایک تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری ملاقات ہوئی۔ پہلی ملاقات خالی آرمی چیف کے ساتھ تھی، پھر دوسری ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے، اور بقول زبیر صاحب کے کہ مجھے انہوں نے پوچھا ڈی جی آئی ایس آئی نے آخر آپ چاہتے کیا ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں چاہتا۔ تو یہ خیر یہ ان کا موقف ہے، ان کو کھل کے بات کر دینی چاہیے تھی۔ اور ایک مایوسی جو ہے وہ کل ہوئی بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس سے۔ بلاول بھٹو کو اپنے قد کاٹ کا خیال کرتے ہوئے وہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ جی کہ وہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی کسی بریفنگ میں ہوں گے تو میں وہاں پہ نہیں جاؤں گا۔ یہ تو عجیب سی بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ مریم نواز نے اس پہ اچھا سٹانس لیا ہے،
اور اس کی ان کو قیمت بھی دینی پڑ رہی ہے کہ نہ کسی کو وہاں پہ جانا چاہیے اور نہ کسی کو بلانا چاہیے۔ پاکستان کے جس طرح کے بھی مسائل ہوں، وہ سیکیورٹی سے متعلقہ ہوں، قومی سلامتی سے متعلقہ ہوں یا کوئی بھی ہوں واٹس ایور، ان کو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے۔ بلاول بھٹو صاحب نے اس طرح کی بات کوئی نہیں کی، اور دوسرا مطلب ان کا یہ تھا کہ میں اگاں بھی جاواں گا، میں بلان کے پھر جاواں گا۔ تو ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی سیاستدانوں کو اعترافات مستقبل میں مہنگے پڑتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ وجہ ہو، لیکن پاکستان کے حالات جس پیرائے میں چلے گئے ہوئے ہیں وہاں پہ اب میرا خیال ہے کھل کے باتیں کرنی چاہیے اور کھل کے اعترافات کرنے چاہیے۔ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، خصوصاً سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، وہ بضد ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ جی کہ ہم سیاست میں نہیں آتے، ہمیں آپ لانے کی کوشش کرتے ہیں سیاستدان۔ پاکستان میں کبھی بھی اس طرح کی بات جو ہے وہ ہمارے سیکیورٹی اداروں نے تسلیم نہیں کی، اور انہوں نے ہمیشہ بیان ہی دیے ہیں اور اسی طرح کے دیے ہیں کہ یہ ایک پیشہ ورانہ جو امور ہیں ان سے ہٹ کے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنے کی باتیں ہیں، ماضی میں یعنی اگر ہم عملی طور پہ دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جب پاکستان کے جو ذمہ دار تھے سیکیورٹی کے، انہوں نے سیاست میں حصہ لیا، سازشیں کی اور اپنے مقاصد کو حاصل کیا۔ ایوب خان صاحب بریگیڈیئر جب ہوا کرتے تھے تو عملی بات میں کر رہا ہوں، اور پھر جب یہ لوگ اپنا ریٹائرڈ ہونے کے بعد کتابیں لکھتے ہیں، مجھے یاد ہے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی جنرل کے ایم عارف کی، ود ضیاء اس طرح کر کے اس کا نام تھا، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ بعض جرنیلوں کی جو جاہ طلبی ہے اس نے پاکستان کو اور پاکستان کی فوج کو دونوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ بہرحال میں آپ کو جو واقعہ بتانے جا رہا ہوں، جہاں سے اس سے پہلے بھی تھے معاملات، لیکن ایوب خان صاحب جب پاکستان نہیں بنا تھا تو بریگیڈیئر تھے۔ انہوں نے اپنے ایک دوست تھے اس وقت، وہ بھی بریگیڈیئر تھے، شیر علی پٹودی صاحب، وہ یعنی کہہ لیں کہ ہندوستان سے باہر تھے، کہیں اور پوسٹ تھے وہ، تو انہوں نے ان کو خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ پاکستان بننے جا رہا ہے اور ہمیں اس نئی مملکت میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اب وہ کیا کردار تھا، وہ خط پروڈیوس بھی ہوا ہے ان کی کتاب کے اندر، دی ہسٹری آف سولجر اینڈ پالیٹکس، اس طرح کر کے اس کا نام ہے۔ پھر ہوا یہ کہ جی کہ ایک پاکستان بن گیا، اور عبدالرب نشتر صاحب نے ایک لکھی، ایک فائل بھجوائی قائد اعظم کو، اور اس میں لکھا کہ یہ جو ایوب خان صاحب ہیں یہ سیاست میں ملوث پائے جا رہے ہیں اور ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پیشہ ورانہ نہیں ہیں۔ تو قائد اعظم نے اس پہ نوٹ لکھا اور انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، اس کو جب امرتسر بھیجا گیا تھا، جب فسادات ہو رہے تھے، مسلم ہندو فسادات ہو رہے تھے، مسلم کش فسادات ہو رہے تھے، تو ان کو امرتسر بھیجا گیا تھا کہ یہ وہاں پہ جا کے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ لیکن قائد اعظم کہتے ہیں کہ مجھے پتہ تھا کہ یہ وہ وہاں پہ جو نواب آف پٹیالہ کی محبوبہ کی زلفوں کے اسیر ہو گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کیں، تو قائد اعظم نے ان کو ایک طرح سے معطل کر کے کہ یہ بیج نہیں لگا سکتے، کیپ نہیں پہن سکتے، اور ان کو ٹرانسفر کر دیا تھا ڈھاکہ۔ جنرل گریسی اس وقت چیف آف آرمی سٹاف تھے، وہ جنرل وجاہت ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے یا سٹاف افسر تھے، سٹاف اس وقت جو ہوتا ہے جنرل آف سٹاف افسر، اس طرح کر کے ایک عہدہ ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ جی کہ جب جنرل گریسی نے دیکھا، میں ان کے ساتھ تھا، کہ ایوب خان وہاں پہ پھر رہے ہیں لاہور میں، وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ڈھاکہ رپورٹ کرنا تھا، تو انہوں نے کہا وہ میں سر جا کے کراچی جانا ہے، لیاقت علی خان صاحب کو ملنا ہے۔ تو انہوں نے کہا، انہوں نے کورٹ مارشل کے آرڈر کیے اور ان کو لے کے ساتھ کراچی چلے گئے لیاقت علی خان صاحب کے پاس۔ دارالخلافہ ان دنوں کراچی ہوا کرتا تھا پاکستان کا۔ پھر کہتے ہیں کہ جی کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ قائد اعظم کا حکم ایک سائڈ پہ رہ گیا اور جنرل افتخار الدین غالباً وہ بنائے جا رہے تھے، سی این سی اس وقت ہوتے تھے، چیف یعنی آرمی کے سربراہ جو ہوتے تھے، ان کی جگہ لیاقت علی خان صاحب نے جنرل ایوب کو چیف آف آرمی سٹاف یا کمانڈر ان چیف جو بھی آپ کہہ لیں پاک فوج کا، وہ تعینات کر دیا۔ پھر ایوب خان صاحب نے آ کے جو گل کھلائے پاکستان کی سیاست کے اندر اور پاکستان کو جس طرح کر کے انہوں نے چلایا،
بہت سے لوگ معترف ہیں صرف اس حوالے سے کہ اس وقت پاکستان کے لیے بے بہا پیسہ آ رہا تھا، اور پاکستان میں ہمیشہ بے بہا پیسہ تبھی آتا ہے جب امریکہ کا کوئی مفاد جڑ جائے پاکستان کے ساتھ، ادروائز نہیں آتا، یہ بھی تاریخ گواہ ہے۔ لیکن پاکستان کی سیاست کے اندر جو فوجی مداخلت کا جو بنیاد تھی وہ شروع میں پڑ گئی تھی، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا مطلب کتنے مارشلہ ہمارے لگے، اور ظاہر ہے کہ وہ وابڈا والوں نے تو نہیں لگائے تھے نا، وہ مارشلہ کسی نہ کسی ایسے جرنیل نے لگائے تھے جو سیاست میں ملوث تھا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو زبیر صاحب ہیں ان کو جو وہ پیغام لے کے گئے تھے یا وہ جس مقصد کے لیے گئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی میرا تو 40 سال پرانی دوستی ہے جنرل باجوہ کے ساتھ، ہم اکٹھے کھانے کھاتے تھے، فیملی ریلیشن یہ وہ، تو میں تو اس چکر میں گیا تھا۔ پھر وہ جواب نہیں تھا ان کے پاس کہ جی کہ چلیں وہ تو ہوگی پرسنل ملاقات، اگلی ملاقات آپ نے کیوں کی جس میں جنرل فیض کو بھی بلا لیا گیا تھا؟ اس کا جواب نہیں تھا۔ اس کا جواب جو ہے وہ ذرائع سے سامنے آ چکا ہے، اور وہ طلعت حسین صاحب نے دیا ہے، اور وہ یہ تھا کہ نواز شریف نے پیغام بھیجا تھا کہ بس بہت ہو گیا، آپ نے جو کچھ کر دیا ہے میرے ساتھ، ملک کے ساتھ، اب آپ کو اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ان کی طرف سے نو لفٹ کا جب آیا کہ نہیں ہم تو جو جس طرح چل رہا ہے اسی طرح چلے گا، تو اب جس طرح چل رہا ہے اس طرح چلے گا، یہ اس پہ اب بات ہو سکتی ہے کس طرح چل رہا ہے اور اس کو لانے والے کون ہیں، سیٹ اپ کے پیچھے کون ہے۔ اب تو کھل کے باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ بیسیکلی جو ملک کو گورن کر رہے ہیں وہ عمران خان صاحب نہیں کر رہے۔ اگر وہ کر رہے ہوتے تو گلگت بلتستان کے اوپر وہ میٹنگ چیئر کر رہے ہوتے یا بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب جو اصول پسندی کا تقاضا یہ ہے کہ نون لیگ والوں کو کھل کے سامنے آنا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ جی ہاں جی ہمیں سٹیپ 1 سٹیپ 2 سٹیپ 3 یوں کر کے ہمارے خلاف سازش ہوئی۔ وہ جو جاوید ہاشمی نے پریس کانفرنس کی تھی دھرنے کے دنوں میں، وہ دھرنا کیوں ہوا؟ وہ پریس کانفرنس کی اصل اگر جاوید ہاشمی صاحب نے جھوٹ بولا ہے تو وہ ابھی تک پھر ان کے خلاف غداری کا مقدمہ کیوں نہیں بنا؟ انہوں نے پاکستان کے ایک ادارے کے اوپر براہ راست الزام لگائے تھے۔ پھر اس کے بعد وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا اس وقت کے سپریم کورٹ کے جج نے، جو اس وقت بینچ میں شامل تھے، جسٹس اعجاز چودھری صاحب، اور انہوں نے کہا کہ جناب کہ جب جاوید ہاشمی نے بات کی تھی تو میں پریشان تھا کہ یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہے یہ تو کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتے، لیکن پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ جناب کہ سپریم کورٹ نے نواز شریف کو نکالا، واٹس ایپ کالز کیا تھیں، پھر وہ مطلب نگران جج بنانا اور پھر مانیٹر کرنا، اور اس طرح کی جو صورتحال تھی۔ بہرحال وہ یہ نون لیگ کو اب میرا خیال پوزیشن ہے کہ اگر اس نے سٹینڈ لینا ہے کہ پاکستان میں جو سول ملٹری ریلیشن ہے ان کا توازن جو بگڑا ہوا ہے وہ اب کسی اینڈ پہ پہنچنا چاہیے، تو پھر ان کو یہ جو ہے نا لگی لپٹی باتیں، گھما پھرا کے کرنے والی باتیں یہ نہیں کرنی چاہیے۔ ادب کے دائرے میں رہ کے اور پاکستان کے دستور کے دائرے میں رہ کے اور پاکستان کی سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ نہ کریں وہ والی حرکت جو الطاف حسین نے کر دی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ نواز شریف وہ والی حرکت کریں گے، اپنا راستہ بند کر دیں۔ جو میکسیمم جتنا وہ کھل کے بول سکتے ہیں اور ود پروفس اگر ان کے پاس کوئی ہیں تو وہ ان کو یہ باتیں جو ہیں اب کھل کے کرنی چاہیے، ادروائز تو پھر کوئی مقصد حل نہیں ہوگا۔ اور پھر جو لوگ جو نواز شریف کے مخالفین یا اے پی سی کے مخالفین جو سمجھتے ہیں کہ جی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بیسیکلی اپنا غصہ کوئی نکال رہا ہے، نواز شریف صاحب کو باری نہیں مل رہی، نواز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ میرا حق بنتا ہے واٹس ایور، تو اس طرح کے الزامات کو پھر تقویت ملے گی اگر وہ کوئی اصولی موقف مزید واضح انداز میں اختیار نہیں کرتے۔ اور پھر وہ ان کو بتانا چاہیے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جی کہ سازش اگر ہوئی تھی ان کے خلاف تو وہ کس نے کی، کس طرح کی، وہ ٹروتھ کمیشن جو ہے اس کی ابتدا وہ اے پی سی کے ذریعے کر دیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بھاری پتھر ہے کیونکہ اس ٹروتھ کمیشن میں اگر بسم اللہ اپوزیشن کی طرف سے ہوتی ہے، نواز شریف صاحب سب سے بڑے کریکٹر ہیں، تو پھر ان کو بتانا پڑے گا کہ جی کہ ہاں جی میں بھی سازشوں میں شریک ہو کے اقتدار میں آتا رہا ہوں، آئی جی آئی کس طرح بنی تھی
اور میرے جرنیلوں کے ساتھ کیا تعلقات تھے، کون سا جرنیل جو تھا وہ بے نظیر کا راستہ روکنا چاہتا تھا اور مجھے کس طرح کر کے یوں کر کے اوپر لایا گیا. تو یہ ساری باتیں بھی پھر ان کو ماننی پڑیں گی اور پھر اس کے اوپر معافی بھی مانگنی پڑے گی. اور یہ ظاہر ہے یہ اتنا بڑا جگرا جو ہے وہ پاکستان میں سیاستدان کا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر اس طرح کے اعترافات کر لیے تو پھر ہماری سیاست جو ہے وہ مستقبل میں ختم ہو جائے گی. میرا نہیں خیال کہ اس خوف سے ڈرنا چاہیے. سچ ہے، یہ آج نہیں تو کل سامنے آئے گا اور چھپا نہیں رہے گا. تو بہتر یہی ہے کہ اگر ڈی جی ایس پی آر سامنے آ کے بات کر رہے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی خصوصاً نواز شریف صاحب کو انیشیٹو لینا پڑے گا اور وہ آ کے جو حقائق ہیں جو وہ جانتے ہیں وہ اگین پاکستان کے دستور کو مد نظر رکھتے ہوئے ان حقائق سے پردہ اٹھائیں، ورنہ پھر کام یوں ہی چلتا رہے گا. پاکستان یوں ہی چلتا رہے گا جس طرح سے 70 سال سے چلتا آ رہا ہے، اور بس اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہوگا. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.